الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، انسان کے لیے اللہ پاک نے 3 زمانے پیدا فرمائے. ایک زمانہ ماضی ہے، ایک زمانہ حال ہے اور ایک زمانہ استقبال ہے. انسان ماضی کی وجہ سے کبھی پریشان ہوتا ہے، کبھی انسان اپنے حال کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اور کبھی انسان اپنے مستقبل کے لیے پریشان رہتا ہے. قربان جائیے اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور ان اولیاء اللہ پر جنہوں نے قرآن اور حدیث سے ایسے اعمال کا انتخاب کیا کہ جن کے ذریعے سے انسان کی یہ فکر ختم ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسا نظام دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے نوشاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سبب وجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے کنز مخفی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پیدائش مقصود نہ ہوتی تو یہ کائنات بھی نہیں سجا جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرو، اللہ کا لحاظ رکھو جیسا کہ اس کے لحاظ رکھنے کا حق ہے. اللہ کا لحاظ کہ اللہ نے جن باتوں کا حکم فرمایا ان باتوں کو کیا جائے اور جن باتوں سے منع فرمایا ان باتوں سے بچا جائے. یہ صفت اگر پیدا ہو گئی تو تقویٰ حاصل ہو گیا. اب اگلا جملہ جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ موت تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ماضی، حال اور استقبال کے حوالے سے اس طرح کانشیس رہو، اتنا حساس رہو
تمہارا زمانہ ایسا گزر رہا ہو کہ تم ہر وقت موت کی تیاری کر رہے ہو، اور جب موت آئے تو تم بالکل ایسے ہو جیسا کہ تم کو اللہ کے سامنے پیش ہونا تھا اور تم پہلے سے تیاری کر چکے ہو۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ حکم فرما دیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ بھی بتلایا کہ یہ کیفیت تمہارے اندر کیسے آئی۔ وہ اگلی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا لحاظ رکھو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ گویا کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تم اچھے ہو جاؤ گے، بروں کی صحبت اختیار کرو گے تو تم برے بن جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمان بن ملک کا جب زمانہ تھا تو اس وقت اس کو شوق تھا بلڈنگوں کا اور مختلف چیزوں کا، تو تمام معاشرے کے مزاج کے اندر ایک دوڑ پیدا ہو گئی تھی، اچھی بلڈنگ ہو، اچھی سواری ہو، اچھا فلاں ہو، اچھا فلاں۔ اور جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ خلافت کا انتہائی مختصر ہے، لیکن بہت سو کے زمانوں سے بہت افضل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نظام بنایا کہ اس کا انجام یہ ہوا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق مل جائے، اور پورے معاشرے میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملتا تھا۔ اور اس زمانے کی خصوصیت کیا تھی کہ عمر بن عبدالعزیز خود متقی تھے، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب 10-15 لوگ جمع ہو جاتے، کوئی محفل سجتی، کوئی مجلس ہوتی، تو لوگوں میں اس بات کا تذکرہ ہوتا کہ آپ ایک دن میں کتنے پارے پڑھ لیتے، آج آپ نے کتنی نوافل پڑھی، تہجد کا آپ کا معمول کیا تھا، آپ کتنی نیکیاں کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ پورا معاشرہ نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون کی تفسیر نظر آ رہی تھی۔ یہ صحبت صالح کی اثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک اور پیرائے میں سمجھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحبت کے اثر کی مثال یوں سمجھو جیسے کوئی آدمی عطار کے پاس چلا جاتا ہے، عطر والے کے پاس، تو جب عطر والے کے پاس جاتا ہے تو ضرور بضرور عطر والا اس کو کوئی پھریری دے دے گا، روئی کے اندر عطر لگا کے دے دے گا، یا عطر کی شیشی تحفے میں دے دے گا۔ اگر کچھ بھی نہیں دیا تو جو وہاں پر بیٹھا ہوا شخص ہے وہ عطر کی خوشبو ہی محسوس کرتا رہے گا، حتیٰ کہ جب اس کی مجلس سے اٹھ کے جائے گا تو انجام ایسا ہوگا کہ اس کے دماغ میں، اس کے نتنوں کے اندر وہ مہک بس جائے گی۔ اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی حداد کے پاس چلا جائے، لوہار کے پاس چلا جائے، بھٹیارے کے پاس چلا جائے، تو بھٹی والے کے پاس بیٹھے گا تو اس کو کالک لگ جائے گی، اور اگر کالک نہیں لگی تو کچھ نہیں تو اس کے جو بخارات ہیں، جو دھواں ہے، اس کے اثرات اس کے اندر محسوس کیے جائیں گے۔ تو صحبت صالح اور صحبت طالح کے نتیجے میں تقویٰ ملے گا یا تقوی سے دوری ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک طرف یہ حکم فرمایا، دوسری طرف یہ نسخہ دے دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی کا زینہ تم کو جو ملے گا وہ اللہ والوں کے پاس ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ وہ غلط فہمی کیا؟ شیطان چونکہ شیطان ہے تو شیطان ہمیشہ انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے نا امیدی کے ذریعے سے۔ کہتا ہے کہ بھائی اللہ والے کہاں رہ گئے، کہاں جنید بغدادی، کہاں فضیل بن عیاض، کہاں شیخ عبد القادر جیلانی، کہاں رابعہ بصری، کہاں حسن بصری، یہ اس طرح کی باتیں کرواتا ہے۔ حالانکہ نص سے معلوم یہ ہو رہا ہے، قرآن کی آیت سے معلوم یہ ہو رہا ہے، اور قرآن کی جو تعبیر ہے اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ قیامت تک اللہ والے موجود رہیں گے، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے نسخے کیمیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جتنی چیزوں کا ذکر فرمایا وہ قیامت تک کے لیے۔ اب رہ گیا معاملہ اس کا
کہ جیسے کسی اللہ والے نے سوال کیا اور کسی اللہ والے سے سوال کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ان کے ساتھیوں نے اور کہا کہ کیا بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو چیزیں تھیں اور جو حالات تھے وہ حالات نہیں رہے. تو فرمانے لگے کہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ دینے والے ہم تھے اور ہم کو مشورہ دینے والے تم ہو. یعنی اس میں انہوں نے بلیغ اشارہ کر دیا کہ اس چکر میں مت پڑو، بلکہ جیسے جیسے زمانہ آتا جائے گا تو جیسی استعداد ویسے اللہ والے ہیں. اب اگر اس زمانے کے اللہ والے ہوں اور ہم جیسے استعداد والے لوگ ہوں تو ہم چل ہی نہیں سکتے. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان یہ کہتا ہے کہ تمہاری اصلاح ہوگی جنید بغدادی کے پاس جا کے. تو جنید بغدادی کے پاس جا کے اصلاح ہوگی تو کیا تم اس سطح کے ہو جس سطح کے وہ لوگ تھے؟ جیسے بعض لوگ شکوہ کرتے ہیں کاش کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے. یہ اتنا بڑا تقدیر کے اوپر اعتراض ہے. کیا اللہ رب العالمین نہیں جانتے کہ ہماری پیدائش کس وقت بہتر ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین جانتے ہیں. اور حضور کا زمانہ اگر ہوتا تو حضور کے زمانے کا جو حقوق تھے وہ صحابہ ہی ادا کر سکتے تھے. یہ شیطانی وہ جال ہے جس کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ جن جالوں نے انسانوں کو تقوی کے راستے پہ چلنے سے روک دیا. اور پھر حضور کے زمانے میں ابو جہل بھی تو تھا، ابو لہب بھی تو تھا. تو لہٰذا آج ہم اگر ہیں اس زمانے کے اندر ہیں اور اس زمانے کے اندر جیسے بھی اللہ والے ہیں ان کی قدر کریں. تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتلا دی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اب انہی اللہ والوں میں سے ایک اللہ والے نے کہا کہ پہلے زمانے میں بڑی ریاضتیں کروائی جاتی تھیں. اب آپ دیکھیے آج کے زمانے میں اگر استاد شاگرد کو ڈانٹ دیتا ہے تو نہ صرف یہ کہ شاگرد منہ بچھور لیتا ہے، مجلس سے اٹھ کے چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد غیبتوں میں لگ جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، کینہ پیدا ہو جاتا ہے. اور اس زمانے کے لوگوں کی ریاضتیں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی سے کسی ایک غلطی کی بنیاد پر تعلق توڑا. اس تعلق کے نتیجے میں قرآن کریم کی تعبیر یہ ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ کہ اتنی وسیع زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. اور ریاضتیں ہو رہی ہیں، ایسی ریاضتیں ہو رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دیکھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہیں دیکھ رہے. اور جیسے ہی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں نبی کے ساتھ کنکھیوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ سے کہ ان سے تعلقات ختم کر دو، تعلقات ختم کر دو. صحابہ نے تعلقات ختم کر دی. حتیٰ کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرے چچزاد بھائی جن سے میرا اتنا جگری اور قلبی تعلق تھا کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، میں ان کے پیچھے پیچھے گیا کہ ان سے معلوم کروں کہ یہ ماجرا کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ سیڑھی سے چڑھ کر ان کے گھر میں پہنچتے، چچزاد بھائی ہیں، انہیں دروازہ بند کر لیا، اندر آنے نہیں دے رہے. سیڑھی پہ چڑھ کے کہتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے، کیا تم کو مجھ سے یہ تعلق نہیں، یہ تعلق نہیں ہے. وہ جواب ہی یہ تھے کہ حضور نے منع فرمایا. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرما دیا کہ اہلیہ سے کہا کہ اب تم اپنے میکے چلے جاؤ. اور پھر ایک آزمائش یہ کہ جب اطلاع ملی فارس والوں کو، روم والوں کو کہ یہ 3 اشخاص ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا معاملہ کیا ہوا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی طرف سے قاصد آیا اور کہا کہ فلاں صاحب کون ہے. اتفاق سے وہ سامنے تھے تو لوگوں نے
اشارہ کیا کہ یہ ہے تو اس نے خط دیا، خط میں لکھا ہوا تھا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارے آقا تم سے ناراض ہو گئے ہیں، تم ہمارے ملک میں آ جاؤ، ہم تم کو وہ فیسلٹیز دیں گے اور اپنے دربار کا مخصوص فرد بنا دیں گے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ یہ آزمائش پہ ایک اور آزمائش آ گئی۔ تو یہ کہہ دینا آسان ہے۔ آپ سوچئے کہ ریاستوں کا جہاں تعلق ہے تو ریاستوں کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت مولانا سید ابو حسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لائے ہیں، حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نوجوان، اور ان کو ریاست کروائی جا رہی ہے، اور ریاست بھی کیسی کہ ایک دفعہ تہجد میں نہیں اٹھ سکے تو ان کو لاہور میں ایک کنواں تھا، اس کنویں کی منڈیر پہ لٹا دیا اور کہا کہ اس پہ سو۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر وقت اس بات کا خوف کہ کنویں میں نہ گر جاؤں تو آنکھ ہی صحیح نہیں لگتی، تو فرمانے لگے وہ زمانہ ہے اور مرتے دم تک تہجد نہیں چھوٹی۔ تو اب کہتے ہیں کہ ہمیں جنید بغدادی چاہیے، لیکن یہ ریاستیں کرنے کے ہم قابل ہیں کہ اگر استاد نے ایک تھپڑ مار دیا تو ماں بھی چلی آ رہی ہے، باپ بھی چلے آ رہے ہیں، میڈیا کے نمائندے بھی چلے آ رہے ہیں کہ مدارس میں ظلم ہو رہا ہے۔ یہ شیطان کا اتنا بڑا دھوکہ ہے، خیر کے راستے میں چلنے سے روکنے کے لیے، اللہ والوں کے قریب جانے سے روکنے کے لیے۔ لہذا یہ شیطان کے دھوکے سے تو باہر نکل جائیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا لحاظ ہو اور اس لحاظ کو حاصل کرنے کا طریقہ اللہ والے، صحبت صالح، اچھے لوگوں کی صحبت۔ تو ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ پہلے بڑی ریاستیں ہوتی تھیں، اب 4 اعمال ایسے بتلاتا ہوں میں تم کو کہ ان اعمال کے صدقے کے اندر اللہ کا قرب بھی مل جائے گا اور روحانی ترقی بھی مل جائے گی اور وہ نعمتیں حاصل ہو جائیں گی کہ جس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور اس کے اندر تینوں زمانے محفوظ بھی ہو جائیں گے۔ ایک ماضی محفوظ ہو جائے گا، دوسرا استقبال محفوظ ہو جائے گا، تیسرا حال محفوظ ہو جائے گا۔ اب ماضی محفوظ ہونے کا نسخہ کیا ہے؟ ماضی محفوظ ہونے کا نسخہ یہ ہے کہ انسان نے غلطی کی، انسان لڑکپن میں، ناسمجھی کے زمانے میں کوتاہی کرتا ہے، وہ بشر ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور ان کے سامنے جب یہ بات آئی کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور دے دیا ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے، جس انداز سے چاہے، وہ اللہ کے بندوں پر حملہ کر سکتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے جب یہ بات سامنے آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ اے اللہ، آپ نے تو جو دشمن ہے، اس دشمن کو آپ نے اتنی طاقت دے دی، اتنا پاور دے دیا، اور جو میرے خاندان کے افراد ہیں، میری جو اولاد ہے، وہ تو بڑی کمزور ہے، تو اس کمزور اولاد کے اندر تو وہ طاقت نہیں جس طاقت کے ذریعے سے وہ اس شیطان کا مقابلہ کر سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، میں اپنے بندوں کو، تمہاری اولاد کو ایک ایسی دولت دے رہا ہوں کہ جس کے نتیجے میں اس طاقتور دشمن شیطان ابلیس کا وہ مقابلہ کر سکتے، اور وہ دولت کیا ہے؟ استغفار۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے نتیجے کے اندر جو 4 گواہ مقرر ہو جاتے ہیں کہ زمین بھی گواہ بن گئی اور فرشتے بھی گواہ بن گئے، نام اعمال بھی گواہ بن گئے، اعضاء جوارح بھی گواہ بن گئے، اور یہ سارے گواہ ایسے ہیں کہ نہ ان کے ساتھ سفارش چل سکتی ہے، نہ ان کو رشوت دی جا سکتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی عہدہ کام آ سکتا ہے، نہ کوئی اس کو مٹا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اس میں قطع برید کی جا سکتی ہے، اتنے مضبوط گواہ۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان گواہوں کے لیے بھی نسخہ عطا فرمایا توبہ کی صورت میں، اذا تاب العبد انسى الله ذلك الحفظ، کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ،
اعضاء جوارح سے بھی مٹا دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نام اعمال سے بھی اس کو مٹا دیتے ہیں، حتیٰ یلق اللہ، حتیٰ کہ بندہ ملاقات کرتا ہے اپنے پروردگار سے ایسی حالت کے اندر ولیس علیہ ذالک ولیس علیہ شاہد بذنب، کہ اس کے اوپر کوئی گواہ ہوتا ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ رب العالمین نے بطور خاص ادھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے، ان کو خلافت دی جا رہی ہے۔ آپ سمجھیے کہ خلافت کا منصب کتنا اونچا منصب ہے کہ خلافت ارضی اور اللہ کی خلافت مل رہی ہے، اور ابلیس کو پوری طاقت کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو آلہ دیا جا رہا ہے وہ استغفار کا آلہ ہے، جس کے ذریعے سے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اگر ایک شخص روزانہ توبہ کر لے اور استغفار کر لے تو ظاہر سی بات ہے کہ روزانہ صبح سے شام تک کے جتنے گناہ ہیں وہ تو صاف ہو گئے، اور اگر موت کا وقت آیا تو اس کے ذمے سے ایک گناہ رہ جائے گا، تو اللہ کی ذات سے یہ بات اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں بھیج دے۔ اور توبہ اور استغفار کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ توبہ کے اندر آدمی کو کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے، لیکن استغفار کے اندر آدمی یہ توبہ کے لیے سیڑھی بنتی ہے۔ مثلا ایک گناہ ہے اور وہ گناہ اس سے چھوٹ نہیں رہا، تو اب اس کے لیے توبہ نہیں ہے، اس کے لیے استغفار ہے، کیونکہ توبہ کے لیے گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے، نہ کرنے کا عزم ضروری ہے، اس پہ ندامت ضروری ہے، کسی کا حق ہے تو اس حق واپس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن استغفار کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں۔ اب ایک آدمی ہر وقت استغفار کرتا رہے تو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو اب ماضی کو محفوظ کرنے کے لیے جو نسخہ عطا فرمائے وہ استغفار کا نسخہ ہے اور توبہ کا نسخہ ہے، ہمارا ماضی محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس استغفار کے نتیجے میں ملے گا کیا؟ اس استغفار کے نتیجے میں ملے گا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، رحمتوں کی بارش عطا کی جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین تمہارے مال میں اولاد میں برکت عطا فرما دے۔ اگر کسی آدمی کو پریشانی لاحق ہو گئی، مال میں بے برکتی ہو رہی ہے، اولاد کی پریشانی ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو استغفار کی کثرت کرے گا تین طرح سے اس کو انعام دیے جائیں گے۔ ایک تو ایسی جگہ جہاں اس کو راستہ نہیں مل رہا، نجات کا راستہ نہیں مل رہا، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، اللہ راستہ سجا دیں گے۔ دوسری طرح یہ انعام فرمائیں گے کہ اللہ رب العالمین ایسا غم، جو غم اس کو گھلا رہا ہوگا اس غم سے باہر نکال دیں گے۔ اور تیسرا انعام یہ فرمائیں گے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے اس کے رزق کا انتظام کریں گے جہاں اس کو گمان بھی نہیں جائے۔ تو یہ ہمارا ماضی محفوظ ہو رہا ہے اس استغفار کی برکت سے۔ اب آتا ہے حال کا معاملہ کہ اگر کسی آدمی کو حال کا مشاہدہ کرنا ہے اور حال کا احتساب کرنا ہے تو یا تو وہ شکور ہوگا یا وہ کنود ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کنود ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو مانے ہی نہیں، نا شکرا۔ سورۃ العادیات میں اس کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے، اور فعول کے وزن پر ہے یعنی انتہائی ناشکرا ہے۔ اب حال کے اندر یا تو انسان کنود ہوگا یا حال کے اندر انسان شکور ہوگا۔ اگر انسان کنود ہوگا تو یہ جہنمی کی صفت ہے،
اور اگر انسان شکور ہوگا تو یہ جنتی کی صفت ہے. اور قنوط اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی نعمتوں کے اوپر قانع نہ ہو، جو نعمتیں میسر ہیں وہ یہ کہے کہ میں اس سے زیادہ کا مستحق، اس کو بھی قنوط کہتے ہیں. ہر وقت دوسرے کو دیکھتا رہے کہ فلاں کے پاس یہ، میں تو اتنا ٹیلنٹڈ بندہ ہوں مجھے نہیں ملا، میں تو اتنا نمازی ہوں فلاں بے نماز اس کو اتنا مل رہا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اور قنوط کے اندر وہ شخص بھی داخل ہے جو یوں کہے جیسے فرعون قارون نے کہا تھا یہ سب کچھ میرے ٹیلنٹ کا کرشمہ ہے. جیسے آج کل کے لوگ، وہ انسان کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ میرا ٹیلنٹ ہے، حالانکہ یہ بھول جاتا ہے کہ ننگا پیدا ہوا تھا، خالی ہاتھ آیا تھا، روتا ہوا آیا تھا، اور بڑے بڑے ٹیلنٹڈ جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہیں. یہ تو اللہ کا فضل ہے جو مل گیا. تو انسان قنوط کی یہ تینوں صفات میں سے کسی صفت میں ضرور ہوتا ہے. اور جو شخص قنوط ہوتا ہے تو اس کا حال برباد ہے. حال کیسے برباد ہے؟ حال ایسے برباد ہے کہ قنوط شخص حاسد ہوتا ہے، حسد کرتا رہتا ہے. اور حسد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خس و خاشاک کو کھا جاتی ہے. قنوط شخص کینہ پرور ہوتا ہے، اور کینہ پرور جہنمی. قنوط شخص منافق ہوتا ہے، اور منافق اسفل سافلین میں ہوں گے. قنوط شخص بغض رکھتا ہے، اور بغض رکھنے والا اسفل سافلین میں. قنوط شخص متکبر ہوتا ہے، اور تکبر کرنے والے کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ کبریائی یہ میری چادر ہے، اور جو مجھ سے اس میں جھگڑا کرے گا میں اس کی کمر توڑ دوں گا. تو اب اللہ رب العالمین نے سورۃ العادیات میں قنوط شخص کا تذکرہ فرمایا، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک جانور کا تذکرہ فرمایا. اللہ رب العالمین نے جانور گھوڑے کا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ فرمایا بھی عجیب انداز سے کہ دیکھو گھوڑا جو ہے اس کو انسان نے، اس کے مالک نے پیدا نہیں کیا. مالک نے صرف اس کے دانے کا خیال کیا، دانا اگانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا مالک. دانا صرف خرید کے لے کے آیا، محبت سے گھوڑے کے سامنے رکھا، اور گھوڑے کے پانی کا انتظام کیا، اس کی دیکھ بھال کی. وہ گھوڑا اتنا وفادار ہوا، اتنا وفادار ہوا، جو لوگ جانتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ گھوڑا اپنی جان پر کھیل کے مالک کو بچاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس وفادار جانور کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ دیکھو اس جانور سے تم عبرت حاصل کرو کہ یہ جانور صرف دانہ ملنے پہ اتنا وفادار ہے، جبکہ ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ میں غذا دی، اور پھر ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالنے کا آسان راستہ دیا. پھر جب تم مکھی نہیں ہلا سکتے تھے ہم نے تمہارے لیے غذا کا انتظام کیا. ماں کی ممتا پیدا کر دی، باپ کے پتا کی محبت جگا دی، اور تمہارے لیے سارے حالات سازگار کر دیے. اور تمہیں پیدا کرنے سے پہلے زمین کے اندر ہم نے ایسے خزانے رکھ دیے، وہ سارے خزانے تمہارے لیے تھے. تم ابھی پیدا نہیں ہوئے، تمہارے لیے دودھ کا انتظام کر دیا. اتنے سارے انتظامات کرنے کے باوجود ان الانسان لربہ لکنود، اس آیت کو اس تفصیل کے ساتھ دیکھیں تو چیخ نکل جاتی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک انسان بڑا بڑا ناشکرا ہے. تو اب اگر ایک آدمی کا حال برباد ہے تو وہ قنوط صفت میں ہوگا تو حال برباد ہو جائے گا، اور اگر انسان شکور کی صفت میں ہوگا تو اس کا حال درست ہو جائے گا. حال کیسے درست ہوگا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرتے رہو گے نا تو پھر میں تمہاری ان نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں.
انسان کو فکر ہے کہ میرے مال میں برکت ہو جائے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ مال میں برکت چاہیے، صحت میں برکت چاہیے، اولاد میں برکت چاہیے، گھر میں برکت چاہیے، بیوی میں برکت چاہیے، کاروبار میں برکت چاہیے، ملک میں برکت چاہیے، شہر میں برکت چاہیے، محلے میں برکت چاہیے. اس کا نسخہ یہ ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور بات فرما دی کہ اگر تم شکر گزار بن گئے تو اس شکر گزارگی کے نتیجے میں تم کو کیا ملے گا؟ ہم تم کو اللہ کے عذاب سے بچا دیں گے. کہ دنیا کے اندر اس وقت نا امیدی کا عالم ہے، ایک بے چینی، بے قراری ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ تم سب شکر گزار بن جاؤ، ہم اس عذاب کو بھی ٹال دیں گے. آج سارا پاکستان پریشان ہے. اب اس پاکستان کی پریشانی کا حل دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ ایک عمل یہ ہے، اور اس کے اندر عام طور پر عام انسان ملوث ہو گیا. اور اگر ایک آدمی شکر گزار بنے گا تو شکر گزار بندہ عاجز ہوتا ہے. کیسے عاجز ہوتا ہے؟ ایک دفعہ محمود اور ایاز دونوں بیٹھے ہوئے تھے. ایاز بڑا وفادار ان کا خادم تھا، لوگ اس سے جلتے تھے. تو ایک دن کیا ہوا کہ محمود نے خربوزے کاٹے اور ایاز کو دینا شروع کر دیا. ایاز کھا رہا، مزے لے لے کے، اور پہلے سے زیادہ مزے لے کے کھا رہا. تو محمود کو خیال آیا کہ اتنا لذیذ ہے. جب اس نے خربوزہ منہ میں رکھا، یا ککڑی تھی وہ منہ میں رکھی تو کڑوی نیم. تو محمود نے کہا کہ ایاز اتنی کڑوی اور تم اتنے مزے لے کے کھا رہے ہو؟ تو ایاز کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں اس کے ذائقوں کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں اس ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جس ہاتھ سے میں میٹھائی کھاتا تھا. تو پروردگار کے ہاتھ سے ہم کتنا میٹھا کھاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے شکر کیا؟ آزادی کی نعمت قابل شکر، کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ جس کو دیکھو لگا ہوا ہے پاکستان کو نوچنے میں. پاکستان کے دو قومی نظریے کے سلسلے میں ابھی تک 63 سال میں طے نہیں ہوا کہ پاکستان صحیح بنا تھا یا غلط بنا تھا. ایسے باولے اینکرز اور ایسے باولے لوگوں کو ٹی وی پہ لانا، یہ خود میڈیا کی توہین. کہ 63 سال میں 50 لاکھ افراد نے جو 63 سال پہلے قربانیاں دی وہ الگ موضوع، اور آج تک جو قربانیاں دیتے رہے وہ الگ موضوع. یہی طے نہیں کر پائے کہ پاکستان صحیح بنا تھا یا غلط بنا تھا. بھائی جو نعمت ملی ہوئی ہے اس نعمت کی قدر کرو. صحیح بنا تھا غلط بنا تھا، اب تمہارا گھر ہے، اس گھر کی حفاظت کرو. ناشکرہ کبھی حفاظت نہیں کرے. حاسد آدمی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو حسد کرنے کے لیے چاہیے، اور اگر حسد کرنے کے لیے کچھ نہیں ملتا وہ اپنے آپ کو تکلیف دے کے سکون پاتا ہے. تو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے شکور بننا پڑے گا، کنود نہیں بننا پڑے گا، اگر حال محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اور اب آ گیا معاملہ کہ انسان کو کبھی پریشانی ہوتی ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی اذیت آتی ہے. تو اس اذیت کے اندر انسان جو ہے اللہ کے لیے صبر کر لے. اب صبر جو ہے انسان چاہے روئے پلائے کچھ بھی کرے، لیکن صبر آخر میں کرنا ہی پڑتا ہے. تو کیوں نہ یہ تکلیف پہ صبر کر کے نعمت کے مستحق بن جائیں. اللہ رب العالمین کی معیت حاصل ہو جائے گی، اللہ کی رحمت خاصہ کے مورد بن جائیں گے. اللہ رب العالمین اس کے صلے میں جو کچھ جنت کے وعدے کیے ہیں وہ سب مل جائیں گے. تو ہمارا حال مستحکم ہو جائے گا، ہمارا حال محفوظ ہو جائے گا. اور بے صبرہ شخص بے صبری کے اندر بعض دفعہ اپنا نقصان کر دیتا ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے
جب رباط کا تذکرہ فرمایا ہے اور ایسی جگہ کا تذکرہ فرمایا ہے جہاں موت اور زندگی کا معاملہ آتا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں صبر سے کام لینا، سرحدوں کی حفاظت کے لیے صبر سے کام لینا۔ تو اگر آدمی اپنا حال محفوظ کرنا چاہتا ہے تو حال محفوظ کرنے کے لیے اس کو صبر کرنا پڑے اور اس کو شکر کرنا پڑے۔ اور آخری کام جس سے اپنے مستقبل کو محفوظ کر لے گا آدمی، اور وہ کام ہے استعاذہ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی پریشان خیال آ گیا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، فلاں چیز چھوٹ نہ جائے، تو وہاں پر آدمی کہہ دے اعوذ باللہ من ذالک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ دیکھو اگر پورا یہ جو آسمان ہے یہ کمان بن جائے اور جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں وہ تیر بن جائے، اور تیر انداز ایسا ماہر آدمی ہو کہ اس کا تیر نشانے سے کبھی خطا نہیں کرتا، تو اب بتاؤ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ پھر خود فرمائے لگے اس سے بچنے کا راستہ یہ کہ جو تیر مار رہا ہے نا، تیر چلا رہا ہے، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ تیر سامنے مار رہا ہے لیکن اپنے دامن پہ نہیں مار رہا۔ تو اگر کوئی آدمی اس دنیا کی آفات سے محفوظ ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ یہی ایک راستہ ہے اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کا۔ ایک بزرگ فرمانے لگے دیکھو موسلا دھار بارش ہو رہی ہو اور کوئی گھر سے باہر نہ ہو، تاریک اندھیرا ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، بادل گرج رہے ہیں، اور ایک معصوم سا بچہ دروازہ بند کرنے سے باہر رہ گیا ہو اور وہ وحشت کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہو اور پکار رہا ہو مجھے پناہ دے دو، مجھے پناہ دے دو، ٹھنڈی رات، اور وہ ٹھٹر رہا ہو، تو سنگ دل سے سنگ دل شخص بھی دروازہ کھول کے اس کو اپنے ہاں پناہ دے دے گا۔ وہ یہ نہیں پوچھے گا تم کہاں سے آئے، تم کون ہو، کیا ہو، وہ کہے گا اس وقت تو اس کو مصیبت سے نجات دو۔ تو تمہارا پروردگار تو غفور الرحیم ہے، جب تم صبح شام کہتے رہو گے اے اللہ مجھے تیری پناہ چاہیے، اللہ مجھے تیری پناہ، ایک دن کواڑ کھول دے گا، تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گا۔ تو اگر اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں ہم، تو مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ہم اٹھتے بیٹھتے، بچوں کی فکر ہوئی ان کے مستقبل کے کیا بنے، اعوذ باللہ من ذالک، اپنے کاروبار کی فکر ہوئی کہ اس کے اوپر کوئی فساد نہ آ جائے تو کہہ دیا اعوذ باللہ من ذالک، اے اللہ میں اس شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اب یہ اعمال ہیں جن اعمال سے ہم روحانی ترقی بھی کرتے چلے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم ہمارے ماضی حال مستقبل سب محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہنے والوں کو بھی